بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان شیخ کھوکھر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع کہ ہمارے اکابرین نے کس طرح دوسروں کو معاف کیا۔ چند ایک اکابرین کے بارے میں عرض ہے، آپ حیران ہوں گے کہ کتنے حوصلے کی بات ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بعض حاسدوں نے سخت مار پیٹ کی اور خلیفہ وقت سزا دینا چاہتا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو مارا پیٹا، لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سواری پر سوار ہو کر شہر میں اعلان کیا کہ میں نے ان سب کو معاف کیا، کسی کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب دوسرا حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عرض ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ وقت نے کوڑے لگوائے۔ امام صاحب ہر روز معاف کر دیتے تھے، خلیفہ ہر روز کوڑے لگواتا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر روز انہیں معاف کر دیتے۔ پوچھا کیا آپ کیوں معاف کرتے ہیں؟ فرمایا میری وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کو قیامت میں عذاب ہو، اس میں میرا کیا فائدہ۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی نے جوتے مارے اور ان سپاہیوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں تو اس سپاہی نے آپ سے معافی چاہی۔ فرمایا دوسرا جوتا مارنے سے پہلا جوتا میں معاف کر دیتا تھا۔ ایسے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہ تھے ہمارے اکابرین جن کا اتنا بڑا حوصلہ تھا۔ آئیے ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، کیا ہمارا بھی حوصلہ ہے کسی کو معاف کرنے کا، یا ساری عمر ہم دوسروں کے خلاف دل میں بغض لیے بیٹھے رہیں اور اسی بغض کے ساتھ ہمارا آخری سانس نکلے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو معاف کریں، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ جو دوسروں کے قصوروں کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے قصوروں کو معاف کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی سے معافی مانگے اور وہ اس کو معاف نہ کرے تو قیامت کے روز میرے حوض کوثر کے قریب نہ آئے۔ لہذا ہمیں سے سبق ملتا ہے، آئیے جن سے ہم ناراض ہیں
جنہوں نے ہمیں دکھ دیا ہے یا تکلیف دی ہے ان کو ہم معاف کریں، اور اپنے ذہن اور دماغ اور دل کو دوسروں کو معاف کر کے اپنے دلوں کو منور کریں، تبھی قرب الہی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے دلوں کو ہمیشہ مطہر اور پاک رکھیں۔ وہ تبھی ہوگا جب ہم دوسروں کو معاف کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔